سورہ انعام آیت نمبر 93۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ من اظلم، من کون، اظلم بڑا ظالم ہے، افترا جو گھڑ لے، کذباً جھوٹ، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری جانب، لم یوحا نہیں وحی کی گئی الیہ اس کی جانب، سأنزل ان قریب میں بھی نازل کروں گا، میں بھی اتاروں گا، غمرات الموتی موت کی سختیاں، باسطو پھیلانے والے ہوں گے، عذاب الہون، ہون ذلت، ذلت کا عذاب، تستکبرون تکبر کرتے تھے۔ ترجمہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی جانب کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، اور جو شخص کہے کہ میں بھی اتاروں گا اس کی مثل جو اللہ نے اتارا ہے۔ اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کے کہہ رہے ہوں گے نکالو تم اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو، آج کے دن ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے متعلق ناحق کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ پڑھی گئی اس آیت کے اندر اللہ تعالی کی جانب سے تین بندوں کی سختی کے ساتھ تردید بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ تین انسان کائنات کے ظالم ترین انسان ہیں، اور اللہ نے استفہامی انداز میں ذکر کیا من اظلم، ان سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے، سب سے بڑے ظالم ہیں یہ، اور جو ظالم ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا کبھی پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتے ہی نہیں، وہ اللہ کے مبغوض بندے ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے نمبر پر فرمایا ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑے، اللہ کے متعلق جھوٹی بات کہے، جس طرح کے یہودیوں نے کہا تھا گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے کچھ نازل، بالکل انکار کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے نہیں کہنا کہ ہے، اور ہے تو کہنا کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے متعلق جب بھی بات کرنی ہے 100% یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی ہے تو اس کو کہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نہیں فرمائی تو سیدھا کہیں کہ نہیں، الٹ کہنا نہیں جی اللہ کا فرمان ہے حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ احادیث قدسیہ میں کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالی کے ذمے جھوٹ لگانے والی بات ہے۔ فرمایا ایسا انسان کائنات کا ظالم ترین انسان ہے۔ دوسرے نمبر پر او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، کہ کوئی انسان نبوت کا دعوے دار بن جائے اور کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی۔ نبوت کا جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اللہ کی جانب سے چنے جاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کوئی انسان اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ایک آدمی نیکیاں کر کر کے، محنت کر کر کے اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا نبی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ولی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقام کو کسبی اور اختیاری نہیں ہے، نبوت کا جو مقام اللہ جس کو نبی منتخب کرتے ہیں وہی نبی بنتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی اللہ منتخب کرتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں، لہذا جو نبوت کا دعویٰ کریں اللہ کی نظر میں وہ بھی کائنات کا ظالم ترین انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں دو لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب اور اسود عنسی نے۔ مسلمہ کذاب نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایلچی بھی بھیجے اور ایک مرتبہ خود بھی آیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو قریش ہیں آپ ان کے نبی ہیں، اور اس کا جو اپنا قبیلہ تھا بنو حنیفہ کہنے لگا اس کا نبی میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ملنے کے لیے آیا نا تو ایک موقع پر کہنے لگا
کہ اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا نائب مقرر کر دیں کہ اب آپ نبی ہیں، اس کے بعد میں بنوں گا، تو میں پھر ایمان لاتا، پھر میں آپ کے نبوت پر ایمان لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نبوت اور ایک تو منصب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں، اور اب تو بات ختم نبوت کی آ گئی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد تم نبوت کی یہ باتیں کر رہے ہیں، تم نبوت کی باتیں کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی، فرمایا تم یہ چھڑی بھی مانگو نا، میں یہ بھی نہ دوں تمہیں، تم نبوت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بدبخت ہی رہا، اس کو نہ سمجھ آئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ مردود ابھی زندہ تھا، اور پھر مسلمانوں کی مسلمہ کذاب اور اس کے جو حواری تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور آخر کار اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا۔ باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر تیار کر کے اس کا مقابلہ کیا گیا، مسلمہ کذاب کا۔ اور اسی طرح جو اسود عنسی تھا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ مجھے میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، اور خواب ہی میں مجھ سے فرمایا گیا کہ ان کو جھٹک دو، ان کو اتار دو، تو میں نے خواب ہی میں ان دونوں کو جھٹکا اور وہ اتر گئے دونوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ اشارہ ہے ان 2 مدعیان نبوت کی جانب، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے باقاعدہ کچھ آدمی بھیجے اسود عنسی کے خلاف، اور انہوں نے اسود عنسی کو قتل کیا اور جہنم واصل کیا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 روز قبل کا ہے۔ اس مردود کو بھی ختم کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، فرمایا وہ آ کے دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، کان کھول کر سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد بے شمار لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہے، نبوت کا دعویٰ کرتے رہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، اس نے بھی جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس کے پیچھے چل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح احادیث کے باوجود 200 سے زائد روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق،
قرآن مجید کی 100 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا. تو یہ خود جھوٹے، ان کے پیروکار جھوٹے. فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی، فرمایا یہ بھی کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے، ظالم ترین انسان ہے. یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی ظالم ہے اور اس کی پیروی کرنے والے بھی ظالم ترین انسان ہیں، دونوں ہی. اور سب سے بڑی بات کہ ان ظالموں کے پیچھے چلنے والے کم از کم اتنا تو سوچے نا، ہم کٹے کس نبی سے ہیں اور جڑے کس ملعون سے ہیں، تعلق توڑا کس سے ہے یہ بھی تو دیکھو نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان عظیم ہستی سے تعلق توڑ کر ان گندے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو خود بھی جہنمی ہے اور اوروں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں. تیسرے نمبر پر فرمایا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو یہ کہیں کہ اللہ کے قرآن جیسا قرآن میں بھی نازل کر سکتا، میں بھی اس جیسی کلام کہہ سکتا. نضر ابن حارث وغیرہ جو مشرک تھے وہ یہی کہا کرتے تھے قرآن کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کیا ہے، یہ تو قصے اور کہانی ہے، کبھی قوم عاد کی، کبھی سمود کی، کبھی فلاں کی، کبھی فلاں کی. ادھر آؤ، یہ تو تمہیں بہت پرانے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، ہم تمہیں شاہان اعظم کے تازہ واقعے سناتے ہیں جو قریب زمانے میں ہوئے. اور یہ نضر ابن حارث تاجر آدمی تھا، مختلف علاقوں اور ملکوں میں جاتا تو وہاں کے بادشاہوں کی قصے اور کہانیاں خرید کے لاتا تھا اور لوگوں کو پڑھ کر سناتا تھا مجلس میں. پھر آخر میں کہتا بتاؤ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں وہ بہتر ہے جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بہتر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس نے ایک انتہائی خوبصورت آواز والی باندھی لونڈی رکھی ہوئی تھی جو خوبصورت آواز میں لوگوں کو گانے اور یہ چیزیں سنایا کرتی تھی. کہتا تھا دیکھو وہ جو کلام سناتے ہیں اس میں کیا ہے، تاثیر تو اس کے اندر ہے. قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ آیات بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ذلیل اور رسوا کیا، حتیٰ کہ ان کے اپنے بندوں نے ان پر لعن طعن کی، یہ کیا بنا دیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہیں. فرمایا جو قرآن کا مثل لانے کا دعویٰ کرے، مثل لا تو نہیں سکے گا لیکن مقابلہ بازی کے لیے جو تیار ہوا یہ بھی کائنات کے ظالم ترین لوگوں میں شامل کر دیا گیا. قرآن مجید مقابلے کی کتاب نہیں کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، یہ تو کتاب ہدایت ہے کہ اس سے سبق حاصل کر کے رہنمائی حاصل کر کے راہ راست پر چلا جائے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں جب موت کا وقت آئے گا تو وہ عالم دیکھنے کا ہوگا، وہ حالت دیکھنے کی ہوگی کہ انتہائی سختیوں کے اندر موت کی سختیوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ان کی روحیں ان کے جسم سے نکلنے کا نام نہیں لیں گی. فرشتے جو موت دینے کے لیے آئیں گے وہ کہیں گے نکلو باہر، نکل روح باہر نکل، نکلے گی نہیں، سختی کے ساتھ کھینچ کے ان کی روح کو نکال رہے ہیں اور ساتھ زبان سے کہہ رہے ہوں گے اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا جائے گا. بڑے تم عزت دار بنتے تھے، کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے، کبھی قرآن کے مثل لانے کا دعویٰ کرتے اور تمہارے پیچھے بڑی دنیا لگ جاتی تھی، سارے گمراہ. عذاب الہون،
آج وہی عزتیں جو تم دنیا میں جھوٹی بنائے پھرتے تھے وہ تمہاری عزتیں ذلتوں سے تبدیل کر دی جائیں۔ عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے متعلق ناجائز باتیں کہتے کہتے آئے، لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہے اور الٹی پٹیاں پڑھا کر برے راستوں پر، گناہ کے راستوں پر لگاتے رہے، اللہ کے نبی سے لوگوں کو توڑ توڑ کے غیر نبی جھوٹے نبیوں کے ساتھ تم لگاتے رہے، قرآن مجید سے ہٹا کر غیر کی جانب تم لوگوں کو لگاتے رہے۔ آ جاؤ نا، آج وہ ساری باتیں تمہارے سامنے آئیں گی اور ذلت اور رسوائی کی صورت میں آئیں گی۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، انسان جو ناجائز اور جو ناحق کہتا ہے اس کی وجہ سے آخرت میں گرفتار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی زبان مبارک پر انگلی رکھی، دونوں انگلیوں سے پکڑا اور فرمایا جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی سب سے زیادہ چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے کہ انسان جو آیا بولتا گیا، رکاوٹ ہی کوئی نہیں، اور بولتے بولتے پھر نبوت کے بول بولنے لگ گئے، نبی بنا بیٹھا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جھوٹ تو بڑا زور شور سے بولتے تھے، سناتے تھے لوگوں کو، اور جو حق کی بات آ جاتی تھی تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے تھے۔ جو ماننے کی چیز تھی وہاں تو تم تکبر اور بڑائی اختیار کیا کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حق بات آ جائے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں، عاجز بنا دیں، اور باطل آئے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ ذرا برابر بھی ہم باطل کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ادھر نہیں جا سکتے۔ تو ان لوگوں کا حال انجام اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتا دیا، اے مسلمانوں، ایمان والوں، کبھی بھی تم اس قسم کے فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں ہمیشہ ان سے کوسوں دور رہنا، ورنہ جو ان کا انجام موت سے ہی بس اوقات پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس انجام سے تمہیں بھی دوچار نہ ہونا پڑ جائے، پھر تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائیں، ظالموں سے بچائیں، اور اللہ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔